السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے معاشرت کے حوالے سے، تو جو آج کا ٹاپک ہے وہ خیانت کے حوالے سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خیانت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ اسلام کا بھی حصہ ہے، ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اچھا، امانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی، پیسے رکھوائے اور آپ کو وہ انہوں نے پورے نہیں دیے یا ان سے ویسٹ ہو گئے، ضائع ہو گئے، آپ کو کچھ بہانہ کر کے کہہ دیا کہ وہ اس طرح سے چیز ختم ہو گئی۔ اگر کوئی استاد ایمانداری کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھاتا تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر وہ پورا ٹائم نہیں دیتا جو اس کی ڈیوٹی ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر جو ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کرتا، ایمانداری کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو بھی خیانت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیانت صرف اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی اور وہ ان کے پاس ویسٹ ہو گئی یا انہوں نے واپس کر دی، تو پھر یہ مطلب کہ امانت اس چیز کا نام ہے۔ تو امانت جو آپ نے کسی کے ساتھ ٹائم شیڈیول ڈسکس کیا، اس کے مطابق آپ نے کام نہیں کیا، ڈیوٹی نہیں دی، تو یہ بھی ایک خیانت ہے۔ اور کوئی ایک عہدہ ہے، کوئی ایک سیٹ ہے، کوئی ایک ایسی پوسٹ ہے جہاں پر ایک آپ نے ایسا شخص رکھ دیا جو اس کا اہل نہیں تھا، تو یہ بھی خیانت ہے، کیونکہ جب وہ اس پوسٹ پہ بیٹھے گا، اس طرح کے جو لوگ آئیں گے وہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کرے گا، لوگوں کو صحیح سے۔ اگر وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک پروفیشنل اپنے ایک فن میں نہیں ہے، تو وہ پھر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرے گا، ان کی صحت جو ہے وہ خراب کرے گا۔ اور اسی طرح کوئی ٹیچر، کوئی استاد، وہ اسکول کے لیے آپ اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں لیکن وہ صحیح سے پڑھا ہی نہیں سکتے، تو یہ اس پوسٹ، اس عہدے کے ساتھ خیانت ہے۔ جو آپ نے وہاں پہ ایک استاد رکھا، وہ پڑھا نہیں سکتا تھا، تو یہ سب جو ہے خیانت کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے والا جو ٹاپک تھا اور یہ ملتے جلتے ہیں، تو آپ اگر کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، جیسے میں نے پیٹرول کی مثال دی تھی کہ وہ پیسے تو آپ سے پورے لے لیتے ہیں لیکن آپ کو وہ چیز پوری نہیں دیتے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ لین دین یہ ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر آپ لین دین صحیح نہیں کرتے مسلمان ہو کر بھی، تو اس کا کتنا برا امپیکٹ جائے گا۔ ایک تو مسلمانوں میں یہ چیز پھیلے گی اور دوسرے جو ممالک ہیں ان پہ بھی اس چیز کا اثر ہوگا کہ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں کہ جسے ہم اپریشیٹ کر سکیں۔ حالانکہ اسلام نے تو سب سے زیادہ انسان کی رہنمائی کی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے اور سب چیزوں کے بارے میں بتایا، گھریلو معاملات کے بارے میں بتایا ہے، باہر کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بتایا، ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، سفیر کے آنے جانے، اس کے حوالے سے بھی بتایا۔ ہر ایک چیز کے بارے میں اسلام نے رہنمائی کی ہے، لیکن اگر کمی ہے تو ہم مسلمانوں میں ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے اپنی عادات کی وجہ سے، اپنی لالچ اور حرص کی وجہ سے۔ جب یہ چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی جو ہمارا معاشرہ ہے یہ صحیح راہ پہ آ جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر امانت میں خیانت نہیں کریں گے، لین دین اچھے طریقے سے کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چیز کا جو عیب ہے وہ بتا کر بیچیں گے، کوئی واپس کرنے آتا ہے تو اس کو واپس کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو بھروسے کی ریشو ہے وہ بڑھے گی، لوگوں میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ اجاگر ہوں گی، تو اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آج سے ہی اپلائی کریں اپنے اوپر سب سے پہلے، اس کے بعد اپنے آس پاس جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے اوپر اپلائی کریں۔ آپ نے اچھا مشورہ دیا، کوئی آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ فلاں چیز کے بارے میں میں کنفیوز ہوں، مجھے اس کے بارے میں اچھا مشورہ چاہیے، تو آپ نے ان کو اپنا مشورہ دیا، رائے دی، اور وہ رائے آپ نے اس کو دل سے دی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کو صحیح مشورہ دیا، تو یہ صحیح مطلب کہ یہ بھی ایک امانت اور خیانت کی بات ہے۔ آپ نے ایک بندہ آپ پر بھروسہ کر کے آیا کہ وہ مجھے اچھا مشورہ فراہم کر سکتا ہے، اور آپ نے
جان بوجھ کے اس میں مین پوائنٹ بتایا اس کو الٹا مشورہ دے دیا تو اس سے اس شخص کو نقصان ہوا، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اگر کوئی آپ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس سے جتنا ہو سکے، اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بارے میں مجھے معلوم نہیں، کوئی اور بندہ تلاش کر لو جو وہ مجھ سے بھی بہتر آپ کو اس کے بارے میں رائے دے سکتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا صرف پیسوں کی اور چیزوں کی لین دین نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، اگر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرتی ہے، یعنی شادی شدہ عورت سے بات کرتا ہے کسی کی بیوی سے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ شوہر کی کسی اور کے ساتھ اور عورت کی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف، تو یہ بھی خیانت ہے۔ جس چیز کو آپ اچھے طریقے سے نہیں کرتے، ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتے، صحیح نیت کے ساتھ نہیں کرتے، وہ خیانت ہے۔ آپ کاریگر ہو، کوئی چیز بناتے ہو، آپ نے جو ٹائم دیا اس میں وہ چیز آپ نے پریپیئر نہیں کی، تو وہ آپ نے اس کو بار بار چکر لگوائے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں اچھی چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ کو اجلا رکھنا چاہیے، قرض نہیں لینے چاہیے۔ آج کل تو لوگ جو کاروبار بزنس شروع کرتے ہیں تو قرض لیتے ہیں۔ اگر بزنس شروع قرض پہ کیا تو اس کے کاروبار کی ورث کیسے بڑھے گی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں ہے اور ایک نہایت ہی امیر کبیر صحابی تھے۔ انہوں نے بزنس کے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ادھار پر چیز لیتے نہیں تھے، یعنی یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ادھار پہ چیز نہیں لینی۔ اور یہاں پر کیا حال ہوتا ہے، پورے کا پورا بزنس کا جو سیٹ اپ ہے وہ ادھار پہ ہی کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اصول انہوں نے یہ بتایا کہ ادھار پر وہ چیز دیتے نہیں تھے، نقد چیز لیتے تھے اور نقد چیز جو ہے وہ آگے بیچ دیتے تھے۔ تو یہ 2 بڑی ٹینشنیں جو ہیں ختم ہو چکی ہیں کہ اب جو بھی آئے گا وہ بائی ہینڈ، یعنی کہ اس نے پیسے دیے اور چیز وصول کی، تو آپ کے کاروبار میں کوئی ایسا فرق نہیں، بلکہ آپ کو اس میں جو پروفٹ ہے وہ بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ عیب بتانا، یعنی کہ اگر چیز کے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ بتا دے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہ چیز جو ہے اس میں یہ خرابی ہے، لہٰذا اس میں آپ اتنی قیمت جو ہے وہ کم دے دیں، کیونکہ اس کی اصل جو قیمت ہے وہ یہ ہے، اس میں عیب ہے، لہٰذا آپ یہ قیمت ادا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگلے کو معلوم بھی ہو جائے گا، اگر یہ چیز اس کے کام کی ہوگی تو پھر وہ آپ سے لے لے گا کم پیسوں میں، اور اگر کام کی نہیں ہوگی تو وہ اپنا ارادہ جو ہے وہ ختم کر دے گا، کیونکہ چیز میں ایک ایسا عیب ہو سکتا ہے جو اس کی کام کی نہ ہو۔ تو دھوکے سے چیز نہیں بیچنی چاہیے، کیونکہ اس سے اگلے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے کسی طریقے سے دھوکے سے عیب والی چیز بیچ دی اور پھر جب وہ آپ کے پاس آتا ہے واپس کرنے کے لیے تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کی طرف سے خراب ہوئی ہے، اس میں پہلے کوئی عیب نہیں تھا، کیونکہ وہ عیب آپ نے پہلے سے چھپایا، اب آپ کو ایک بہانہ مل گیا کہ وہ تو عیب تھا نہیں، آپ کی طرف سے پیدا ہوا، لہٰذا ہم یہ واپس نہیں کر سکتے۔ کوئی واپس کرتا ہے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں، تو یہ کاروبار میں ایسے کاروبار میں کیسے برکت ہوگی؟ اور چوتھا انہوں نے جو سنہرا اصول بتایا وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ جب ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ مقدار میں کم ہے تو آپ ضرورت مندوں تک وہ چیز پہنچائیں گے تو یہ اچھی چیز ہے، معاشرے کی خدمت ہے۔ آپ خود دیکھیں، ایک چیز جو ہے وہ مہنگی ہے، لوگوں کو مل نہیں رہی، تعداد میں کم ہے، آپ نے اس کو چھپا کے رکھا کہ تاکہ اگر یہ آس پاس تھوڑی بہت ہے تو وہ بھی بک جائے، اس کے بعد اس کو میں ڈبل یا ٹرپل قیمت پہ بیچ دوں گا۔ تو ایسی چیز جو ہے معاشرہ جو ہے اسلام پسند نہیں کرتا۔ ذخیرہ اندوزی اسلام کے اندر کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے، اسلام کی خلاف ورزی کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب آپ کی نیت صحیح ہوگی تو آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ اور مشاہدے میں یہی چیز ہے، جو دکاندار، جو لوگ یہ چیزیں صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو ان کے کاروبار کی جو ورث ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے ایمانداری کو اپنایا ہوتا ہے۔ لوگ دور دراز سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا بہت بار دیکھا ہوگا، ایک چیز کی بہت ساری دکانیں ہیں لیکن کچھ دکانیں بند ہیں، ان کے آگے تو لائن لگی ہوئی ہے، لیکن جو دکان کھول کے بیٹھے ہیں وہاں پہ کسٹمر جا نہیں رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ان کا ریٹ بھی مناسب ہوتا ہے اور چیز بھی بہترین ہوتی ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے، لوگ دور سے آتے ہیں اور لائن میں بھی کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ
آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ سے چیزیں لینا پسند کرتے ہیں۔ تو جو بےایمانی کرتے ہیں تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، کسٹمر جو ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ آپ ایک بار کسی کو ٹھگ لوگے، دوسری دفعہ ٹھگ لوگے، آخر کار بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یار یہ اس کا جو ریٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہی دکان سے انسان چیزیں نہیں خریدتا، کبھی کسی دکان سے، کبھی کہاں پہ موقع مل جاتے تو وہ چیزیں خریدتا رہتا ہے، اور اس کو تجربہ ہوتا رہتا ہے، ریٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ چیز معیار میں کیسی تھی اور ریٹ میں کیسی تھی، تو وہ سب چیزیں سمجھ جاتا ہے۔ تو بعد میں نتیجہ یہ ہوتا ہے جو بےایمانی کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو دکانیں ہیں کچھ دنوں میں بند نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو ایمانداری سے کرتے ہیں ان کا کاروبار ڈبل ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہم نے خود ہی دور کرنا ہے۔ معاشرہ جو ہے بہتر ہوگا جب ہم خود بہتر بنیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ہر چیز کو اچھے طریقے سے کر سکیں، تو آٹومیٹکلی برکت بھی ہوگی، ہمارے بھروسے کی جو ورتھ ہے وہ بھی بڑھے گی، اور ہمارا معاشرہ ہے وہ ترقی کرے گا۔ جب لین دین ساری چیزیں بہتر ہوگی تو کاروبار جو ہے وہ بھی بڑھیں گے۔ لین دین ہمیں درست کرنی چاہیے، یہ معاشرے کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ان چیزوں کو ہم صحیح کریں گے تو ہمارے معاشرے میں آٹومیٹکلی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے کسی سے پیسے لیے، آپ کا وعدہ جو معاہدہ ہوا، آپ اس کے مطابق چیز دی، پیسے دی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ دونوں کی جو ریلیشن کو مضبوط کرتی ہے، آپ کی جو ہے جو بزنس ورتھ ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی انسان آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ چیز آپ کو لا کر دے دیتا ہے تو آپ کے دل میں اس شخص کی بہت عزت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ۔ ریسنٹلی میرے ساتھ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں اور ان لوگوں کے لیے میرے دل میں بہت عزت پیدا ہو چکی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو میرا ٹاپک ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، وہ معاشرت ہے، تو یہ بھی خیانت جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت پھیل چکی ہے، تو اس لیے میں نے اس کے اوپر کچھ بات کی جو اس وقت میرے مائنڈ میں تھی، وہ میں نے چیزیں شیئر کر دی ہے آپ لوگوں سے۔ صحیح طریقے سے لین دین کرنا اور خیانت نہیں کرنا، اچھی چیزوں کو اپنے معاشرے کے اندر پھیلانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، ہمیں حکم ہے اس چیز کا کہ ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے کریں۔ دیکھیں، اگر ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں تو اس کو ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے، کوئی اور آ کر تو ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کو ہم نے خود سے ہی شروع کرنا ہے۔ دوسروں کو کہنا آسان ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، لیکن اگر آپ نے واقعی اس چیز کو تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ میں چینج لائیں۔ آپ خود ہی لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا پورا کریں، اس میں خیانت نہیں کریں۔ چیز آپ جس وقت میں آپ نے کہا اسی وقت آپ ان کو دیں۔ چیز جو آپ نے کسی کو بیچنی ہے تو اس کا جو عیب ہے وہ بتا کر دیں، جھوٹ مت بولیں۔ تو پہلے آپ خود ہی ٹھیک کریں گے اپنے آپ کو، اس کے بعد جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کے دوست، آپ کے گھر والے، تو اس کے بعد یہ دوسروں تک یہ چیزیں جائیں گی، تو آہستہ آہستہ بنتے بنتے آپ کا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور جب ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوگا، ہمارے جو کاروباری لین دین ہے، مالی جو ورتھ ہے، وسعت ہے، وہ ہوگی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی خرابیاں ہیں ان کے اندر جو ایک ایک موضوع ہے اس کے اوپر میں نے بات کی ہے، اور مختلف طریقے سے میں نے اس کے ٹاپک جو ہے ڈسکس کیے ہیں۔ تو خیانت پر بات کرنا یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ تو اس کے اوپر جتنی بھی میرے مائنڈ میں چیزیں تھی تو اس کو میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو معاشرت کے حوالے سے ہوگا اس کو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔